حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، جن کو شک ہے بارہ پر باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ قائم ٹی وی نے ماہ شعبان کی مناسبت سے خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے۔ آج شعبان کی 4 تاریخ ہے۔ آج کے دن مولا غازی عباس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ جشن غازی منانے والے ہیں، ہم بھی اونچے گھرانے والے ہیں۔ خشک ہو جائے القمہ نہ کہیں، رن میں عباس آنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے درمیان اس ملک کے ممتاز عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف، عرفان حج، عرفان قرآن، عرفان مدینہ اور دیگر کتابوں کے مصنف عالی جناب علامہ سید اون محمد نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے غازی عباس کی شخصیت اور ان کے کردار پر کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج علی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کو مولا غازی عباس کی ولادت بعثت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولا آپ کو اور قائم ٹی وی اور اس کے تمام سننے والوں کی خدمت میں بھی مبارک پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے جہاں پورا عالم خوش ہے، جہاں خانوادہ اہل بیت خوش ہیں، جہاں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ خوش ہیں، وہاں خدا سب مومنین کو خوشیاں نصیب فرمائے اور آپ اقبال حیدر ندیم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اچھا قبلہ، جب مولا عباس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو مولا علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا کہ آپ میرے لیے کوئی ایسا رشتہ تلاش کریں جو بہادر خاندان سے جس کا تعلق ہو، تاکہ جو مجھے بیٹا نصیب ہو خدا کی طرف سے وہ بہادر ہو۔ تو اس واقعے کے بارے میں ذرا کچھ آپ تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال کیا اور بہت ہی منفرد سوال ہے۔ عام طور پر یہ سوال بہت زیادہ آگے جا کے ہوتا ہے اور وہ بھی مختصر انداز میں۔ گزارش یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَنَهُ فِي امام مبین کے مصداق ہیں مولا علی علیہ السلام، اور امام مبین کہتے ہی اس کو ہیں، یہ جو لفظ ہے نا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَنَهُ فِي امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ تو ہر شے میں سطح زمین سے لے کر تحت الثری تک کی چیزیں ہیں، سطح زمین سے لے کے عرش و علا تک کی چیزیں، جب ساری کائنات امام مبین میں جمع ہے جی تو بہادر خاندان کے قبیلہ بھی امام مبین کو پتہ ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ۔ اور وہ یقیناً پتہ تھا۔ پتہ بھی تھا۔ کیوں کہ مولا علی علیہ السلام سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ جنہیں نبی پاک نے اپنی زبان چسا کے علم دیا، وہ علی کائنات کا علم رکھتے ہیں، لیکن کیوں فرما رہے ہیں؟ جناب عقیل سے کیوں فرما رہے ہیں؟ دراصل بنو امیہ نے کتابوں میں بہت ساری چیزیں جناب عقیل اور جناب طالب اور جناب جعفر مولا علی کے بھائیوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مس کر کے پیش کی۔ مس کر کے، اچھا۔ مثال کے طور پہ شام کے حاکم کے پاس جناب عقیل کا جانا ثابت کیا ہے، اس سے شہریے میں اضافہ کرنے کا سوال کیا ہے۔ اس قسم کی چیزیں جو خاندان بنی ہاشم کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان کی نعوذ باللہ توہین کرنے کے لیے بنو امیہ کی کتابوں میں آئی ہیں، اور پھر بعض ہماری بھی کتابوں میں آ گئیں، جنہوں نے کتاب کو تحقیقانہ یا محققانہ نہیں لکھا، لیکن ایک روایت کو روایت کے طور پہ لکھ دیا۔ اس کتاب میں ہے تو ہم نے بھی اس لیے ہمارے علماء نے ان چیزوں کی پھر تشریح کی ہے کہ جو کوئی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں ان پہ غور کریں، فکر کریں، ایک دم اس کو نقل نہ کریں۔ تو جناب علی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں، جو امام ہو کے کائنات کا اپنے بھائی سے مشورہ کر رہا ہے تو بھائی کتنا عظیم ہوگا، کتنا بڑا عظیم ہوگا۔
اس کے اندر کتنی عظمت اور فضیلت ہوگی، کتنا علم ہو. علم ہوگا. اور میں جب آپ نے علم کی بات کی ہے تو اور جملہ سن لیں. جناب عقیل علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو نہ صرف ماہر انصاب تھے، جو مولا نے کہا کہ بہادر قبیلے کی خاتون کا انتخاب کریں، بلکہ ماہر اشجاد بھی تھے. اسجاد بھی تھے. یعنی یہ پودے کون سا پودا کس علاقے میں اچھا جو ہے نا نکلتا ہے زمین سے، کون سا پھول کس علاقے میں اچھا آتا ہے، کون سا اجناس میں سے جنس کون سے علاقے میں اچھی پیدا ہوتی ہے، گیہوں کہاں پیدا ہو سکتا ہے عرب میں، چاول کہاں پیدا ہو سکتا ہے عرب میں، مثال کے طور پہ کون سی زمین زرخیز ہے، کون سی زمین جو ہے وہ بنجر ہے، پورے عرب کا جانتے تھے. اچھا صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ کس پہاڑ میں سونا ہے، کس پہاڑ کے اندر چاندی ہے، کس پہاڑ کے اندر تانبا ہے، کس پہاڑ کے اندر کون سی معدنیات ہے، یہ جناب عقیل جانتے تھے. اچھا اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے، آپ کسی کا چہرہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں اگر آپ اس قبیلے کو جانتے ہیں یا آپ وہاں رہے ہیں کہ یہ فلاں کا پوتا معلوم ہوتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا معلوم ہوتا ہے. یعنی کسی بھی بچے کو دیکھ کر اس کے ددیحال کا پتہ لگا لینا آسان ہے، کیونکہ اس کا باپ معاشرے میں رہا ہوتا ہے، اس کا دادا معاشرے میں رہا ہوتا ہے، تو دیکھنے والا اس کے نقش و نگار سے سمجھ لیتا ہے، اس کی پیشانی سے سمجھ لیتا ہے کہ اس کا باپ فلاں ہوگا، اس کا دادا فلاں ہوگا. اس کے چہرے کے اچھا میں اور آپ اگر کسی بچے کو دیکھ کے جس کے والدین کو ہم جانتے یعنی آبا و اجداد کو جانتے ہوں گے تو ہم کہیں گے ہاں یہ معلوم ہوتا ہے فلاں کا بیٹا ہے، کنفرم ہم پھر نہیں بتائیں گے. لیکن جناب عقیل کنفرم بتاتے تھے یہ فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا پڑپوتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے. اور جو میں بہت بڑی بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چیلنج کر کے، اس کو کوئی رد کر دے تو میں ذمہ دار ہوں، جناب عقیل بچے کو دیکھ کر اس کا ننیحال بتاتے تھے. ننیحال بھی بتا دیا کرتے تھے. جی، ننیحال بتانا مشکل کام ہے، کیونکہ اس کا ماں سے تعلق ہے، اور ماں کو ظاہر ہے کہ ماں سے کیا تعلق کسی کی ماں سے، نسل تو باپ سے چلتی ہے. تو باپ کو معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں، نسل بھی باپ سے چلتی ہے، لیکن ماں کا تو تعلق نہیں ہوتا نا معاشرے میں کہ پردے میں. تو مگر جناب عقیل بتاتے تھے یہ فلاں کا نواسا ہے، یہ فلاں کا پڑ نواسا ہے. تو یہ ایک خدا داد صلاحیت تھی جناب عقیل علیہ السلام میں، جس کو ظاہر کرنے کے لیے علی جیسے امام نے فرمایا کہ بھیا ذرا بتاؤ کسی بہادر اور قبیلے کی خاتون کا انتخاب کرو. ایک ہمارے علماء نے اس کے 17 راز لکھے ہیں کہ مولا علی نے کیوں سوال کیا تھا. اچھا لیکن ٹائم کم ہوتا ہے آپ کے پروگرام کا، تو میں ایک دو عرض کر دیتا ہوں. پہلا راز تو یہ تھا کہ مجھ جیسا امام جو کائنات کا امام ہے وہ اگر اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی کی عظمت اور فضیلت اور علمیت کو دنیا پر آشکار کرنا ہے کہ یہ میرے بھائی عقیل کتنے عظیم ہیں. ایک دوسرے بہت اہم نقطہ ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت تک جناب مسلم بھی دنیا میں نہیں ہے. بے شک. جناب عقیل نے پوچھا بھیا کیا ضرورت ہے، کیوں بہادر اور جری قبیلے کی خاتون چاہتے ہیں. مولا علی نے فرمایا، یہ کم بیان ہوتا ہے، کہ بھیا مجھے کربلا کے لیے عباس چاہیے، اور تم تیاری کرو کربلا کے لیے مسلم کی. یہ باقاعدہ روایت ہے کہ جناب عقیل کو تشویق دلائی ہے، ان کے نام بھی بتا دیے، نام بھی بتا دیے، مجھے عباس چاہیے، تمہارے لیے مسلم کی ضرورت ہے. پھر جناب عقیل کے ہاں جناب مسلم کی جو ہے نا وہ ولادت ہوئی ہے. تو یہ راز ہیں، بے شک، ورنہ تو امام ہے. صحیح بات ہے، انہیں سب پتہ ہے، سب پتہ ہے. اچھا آ جائیے، جب جناب عقیل سے کہا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں قبیلہ کلابیہ کی خاتون ہے جن کا نام بھی فاطمہ ہے. فاطمہ کلابیہ. اچھا یہ نام اتنا پسندیدہ نام تھا معاشرے میں کہ جو جناب مولا علی علیہ السلام کی دادی بھی فاطمہ، زوجہ بھی فاطمہ، ماں بھی فاطمہ، اور دوسری زوجہ بھی فاطمہ جنہیں ہم فاطمہ کلابیہ کہہ رہے ہیں. تو جناب عقیل نے ایک بڑی، اس پہ آپ ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جب جناب عقیل نے فرمایا کہ ہاں فاطمہ کلابیہ، تو مولا علی نے فرمایا آپ یہ رشتہ لے کے جائیے. تو جناب عقیل آئے. اچھا ادھر
جناب فاطمہ کلابیہ اپنی مادر گرامی کو خواب سنا رہی تھیں شب جمعہ، اور فجر سے ذرا پہلے بی بی نے خواب دیکھا. کس نے؟ جناب فاطمہ کلابیہ نے، کہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کر رہی ہیں. یہ کائنات کیسے بنی، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ ستارے، یہ سیارے. اچھا، رات تھی 14ویں کی، چاند پورا چمک رہا تھا خواب میں بھی اور حقیقت میں بھی. تو بی بی اللہ کی قدرت میں غور کر رہی تھی. تو میں یہاں ایک نکتہ قائم ٹی وی والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علی کی جو زوجہ بننے والی ہو نا، وہ ہونی بھی ایسی چاہیے جو قدرت خدا میں فکر کرنے والی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جو غور و فکر کرنے والی ہو کائنات میں، اللہ کی مصنوعات میں. تو بی بی خواب میں دیکھ رہی ہیں کہ میں غور و فکر کر رہی ہوں، اور اچانک وہ چاند جو 14ویں کا تھا وہ ٹوٹ کے آسمان سے ان کی گود میں آ گئے، اور پیچھے پیچھے 3 ستارے آ کے ان کی گود میں آ گئے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ خواب دیکھ رہی ہیں بی بی فاطمہ کلابیہ. آنکھ کھلی تو فجر کا ٹائم تھا. آپ نے جلدی سے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے شکر خدا کا سجدہ کیا کہ یا اللہ یہ خواب تو بڑا نورانی خواب ہے، چاند میری گود میں آ گیا، ستارے میری گود میں آ گئے، جبکہ میں انہی مخلوقات میں غور کر رہی تھی خواب میں. نماز پڑھ کے ابھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ماں آ گئیں نماز سے فارغ ہو کے. تو کہا اماں میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے. بی بی کی مادر گرامی نے خواب کی تعبیر کیا دی؟ کہا کہ بیٹی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی ایک ایسے فرد سے کرے گا جو کائنات میں نبی پاک کے بعد سب سے افضل ہوگا. یہ بی بی نے ان کی ماں نے تعبیر دی. اچھا، جناب فاطمہ زہرا کے میں ستارہ اترا تھا. جی، وہ شادی کے لحاظ سے، شادی کے لحاظ اور یہ بھی شادی کے لحاظ سے. بڑا اچھے مماثلت آپ نے ماشاءاللہ. اچھا، وہ ستارہ اترا تھا اس لحاظ سے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگوں نے آ کے رشتے پیش کیے تھے. وہ بھی میں عرض کروں گا. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. وقت جی بسم اللہ. جی ہاں جی. ناظرین، وقفہ چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. جن کو شک ہے بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے. جن کو شک ہے بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے. خوش آمدید ناظرین، ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے قطع ہوئی تھی. یہ قبلہ بڑی اچھی بات بتا رہے تھے ماشاءاللہ. آپ نے بڑا اچھا بیچ میں سوال قائم کیا کہ جی بالکل ستارے، یہ وہی گھرانہ ہے جو ستاروں کو گھر بلاتا ہے. یہ گھرانہ اللہ نے عظیم اور عجیب بنایا ہے جس کی کوئی معرفت کما حقہ حاصل نہیں کر سکتا. عرض یہ ہے کہ وہ ستارہ جو تھا نا، اس چلیں بیچ میں ایک بات عرض کر دوں. یہ بھی ایک دونوں بیویوں کی، دونوں فاطماؤں کی مماثلت سلام اللہ علیہ ہو جائے گی کہ جناب وہ کیا تھا کہ ایسے ایسے لوگوں نے رشتے پیش کیے تھے جن کا ماضی میں سوائے کلمہ پڑھنے کے کوئی حسب نسب نہیں تھا. جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے. جن کا پیچھے کوئی پتہ نہیں تھا آبا و اجداد کا کہ کون تھے، کہاں سے آئے، کس قبیلے کے تھے، کیا تھے. بس کلمہ پڑھ لیا. حضور رحمت للعالمین ہے، آپ نے ان کو گلے سے لگایا کہ کلمہ پڑھ لیا. اور مگر وہ رشتے لے کے آ رہے تھے. اور میں ایک بہت معلوماتی بچوں کے لیے عرض کروں کہ عبد الرحمن ابن عوف جیسے شخص نے رشتہ بھیجا کہ نعوذ باللہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس وقت وہ جو 7 موقع ہیں نا، جو کسی پروگرام نے ہم نے عرض کیے تھے کہ حضور کے چہرے پہ جلال کے آثار آئے، ان میں ایک موقع یہ بھی تھا کہ آپ نے اس وقت مسجد میں اعلان کر دیا آج کے بعد میری بیٹی کے رشتے کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے. یہ باقاعدہ سرکار نے تنبیہ ایسی فرمائی سخت کہ آج کے بعد میری بیٹی کے بارے میں کوئی رشتے کی بات نہ کرے، اور یہ اللہ فیصلہ کرے گا. اچھا. اور پھر جب لوگ تو مختلف انداز سے بات کرتے تھے،
جبکہ حضور نے منع فرمایا تھا۔ میں یہاں ایک نقطہ اور یاد آ رہا ہے آپ کی بات پر، جی بتاؤ۔ دیکھیے اگر نبی پاک کی اور بیٹیاں ہوتی تو ان کے بارے میں بھی عادل نبی یہی بات کرتے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ نعوذ باللہ وہ کافروں کو اور دوسروں کو نہ دے دیتے۔ وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہاں نہیں، وہاں تو بیٹیاں تو بیٹیاں سب برابر ہوتی ہیں نا، صحیح بات اور نبی تو عادل نبی ہیں۔ بے شک۔ ایک بیٹی کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس بیٹی کے بارے میں کوئی مجھ سے سوال نہ کرے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو اوروں کا فیصلہ بھی اللہ کرتا، اللہ سے کرواتے ہیں، اور اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ نبی رحمت کی بیٹیاں کافروں سے بیاہ دیتا اللہ۔ صحیح بات ہے، یہ کتنی بڑی دلیل آپ کے سوال سے بن گئی کہ نبی کی بیٹی بھی اکلوتی بیٹی تھی، بے شک، ایک ہی اور ہوتی تو نبی انہی کے لیے بھی یہی فرماتے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس وقت سرکار نے فرمایا کہ میری بیٹی کا عقد اس سے ہوگا اللہ کی مرضی سے کہ جس کے گھر پہ آسمان سے ستارہ اترے گا، اور یہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جو آسمان سے اترا۔ اور وہ ستارہ آسمان سے اترا، مولا علی علیہ السلام کے گھر آیا، اور جب وہ ستارہ آسمان سے چلا اس وقت بی بی اپنے صحن میں تھیں، اور بی بی نے بیان فرمایا اللہ اکبر۔ جب آپ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو وہ ستارہ طواف کر رہا تھا مولا علی کے گھر کا۔ بی بی نے فرمایا الحمدللہ، بی بی نے اس وقت فرمایا الحمدللہ۔ پھر جب ستارہ واپس جانے لگا تو پھر فرمایا سبحان اللہ۔ تو یہ جو تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے یہ اسی واقعے سے منسوب ہے۔ تو ستارہ بی بی کی شادی کے لیے بھی اترا، اور چاند یہاں، اور یہاں چاند بھی اترا اور 3 ستارے بھی اترے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جناب فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی نے کہا کہ اللہ تمہاری شادی ایک ایسے فرد سے کرے گا، اس کی تعبیر یہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ ایسے سے لینی چاہیے جو خواب کا علم رکھتا ہو۔ بے شک۔ تو بس میں کیا کروں، بات لمبی ہو رہی ہے کہ بی بی، ہم آتے ہیں اس طرف اپنی واپس اپنی گفتگو کی طرف کہ ام البنین ان کو کہا جاتا ہے۔ جناب مولا علی نے کہا کہ فاطمہ، کیونکہ ہماری بیوی فاطمہ زہرا کا نام ہے، جب ہم ان کو نام پکارتے ہیں فاطمہ کے تئیں تو بچوں کو پھر اپنی ماں یاد آتی ہیں، تو لہٰذا نہیں ان کو فاطمہ نہ کہا جائے بلکہ ام البنین کہا جائے۔ تو ام البنین کے کیا معنی ہے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ میں عرض کروں یہ مولا علی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، یہ تاریخ کچھ یہ ہے کہ جناب فاطمہ کلابیہ نے جب ماں سے تعبیر مانگی، عین اسی وقت جناب عقیل آئے ہوئے تھے مہمان خانے میں، جی جی، اور انہوں نے جناب حزام سے جو ان کے والد گرامی ہیں ان سے رشتہ پیش کیا مولا علیہ السلام کا، بالکل رات کے ٹائم، فجر کے بعد۔ اور جناب حزام آئے، آ کر اپنی زوجہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اسی وقت جب وہ تعبیر دے رہی تھیں۔ اچھا، ہاں، اور ان سے کہا کہ ایسے ایسے کائنات کے افضل ترین شخص کا رشتہ آیا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں تو ابھی تعبیر دے کے چکی ہوں، میں نے ابھی تعبیر دی ہے۔ تو ان کا آپ پوچھ لیں بیٹی سے، انہوں نے کہا پوچھ کیا لیں، ان کو تو تعبیر مل رہی ہے۔ اور انہوں نے اس وقت بی بی فاطمہ کلابیہ نے مسکرا کے گویا اس رشتے کو قبول کیا۔ عین اسی وقت شادی ہوئی، بی بی جب مولا علیہ السلام کے گھر آئیں، اب جو وہ بات آپ فرما رہے تھے، جب گھر آئیں تو آپ نے چوکھٹ پہ پیر نہیں رکھا، بوسہ دیا۔ جی ہاں۔ جب اندر داخل ہوئیں تو ایک تخت پہ چاروں شہزادے اور شہزادی تشریف فرمائے، مولا حسن حسین علیہ السلام، جناب زینب عالیہ اور جناب ام کلثوم بی بی تشریف فرمائے۔ بی بی نے آ کے طواف کیا، جب طواف کیا 7واں چکر مکمل کیا تو جناب زینب عالیہ نے سوال کیا اماں آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ بی بی کا پہلا وفا کا جملہ کہ میں اپنے آپ کو زہرا کے بچوں پہ صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جب کوئی چیز صدقہ کی جاتی ہے تو 7 دفعہ اس کو اتارا جاتا ہے کہ میں زہرا کے بچوں پہ صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد بی بی زینب عالیہ سے ہاتھ جوڑ کے بی بی نے روایت ملتی ہے جملہ کہا کہ آپ مجھے آج کے بعد اپنی ماں نہیں کہیں گی، میں ماں بن کے نہیں آئی، میں اس گھر کی کنیز بن کر آئی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، مولا فرماتے تھے فاطمہ الیہ فاطمہ الیہ، جب گھر میں آتے تھے کسی کام کاج کے لیے گھر کے جیسے ہوتا ہے، تو بی بی نے 1 دن سنا، 2 دن سنا، 3 دن سنا، 5ویں دن بی بی نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ نے حجرے میں مولا علی کو بلا کے اور کنڈی لگائی اور دروازے کو بند کر کے، اور بی بی نے اس وقت فرمایا کہ یا علی اگر ناراض نہ ہوں
تو میں آپ سے ایک التماس کرتی ہوں, مجھے آپ آج کے بعد فاطمہ نہ کہیے گا. بی بی نے کہا, بی بی نے کہا, اچھا جی صحیح صحیح, مجھے آج کے بعد آپ فاطمہ نہ کہیے. جی بالکل صحیح. تو مولا نے فرمایا کیوں تمہارا نام فاطمہ ہے؟ تو فرمایا کہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں تو حسن حسین رونے لگتے ہیں, زینب و ام کلثوم رونے لگتی ہیں, ان کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہیں. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے نام کی وجہ سے اور وہ گریہ کریں. اب دیکھیے مولا نے اس وقت فرمایا کہ اے فاطمہ کلابیہ, آج میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں 4 بیٹے عطا کرے گا. ایک چاند سا بیٹا ہوگا, اس کا نام عباس ہوگا, وہی جو جناب عقیل سے کہا تھا کہ میں عباس چاہتا ہوں. 3 بیٹے اور ہوں گے جو ستاروں کی مانند ہوں گے. تو مولا نے اس خواب کی تعبیر پھر جو ان کی ماں نے دی تھی, وہ پھر تعبیر مولا علیہ السلام نے دی. اب سنیے جو بہت اہم بات, آج جناب ام البنین ہی پہ ان کے بیٹے کے دن پہ تذکرہ ہو گیا زیادہ, اور یہ بھی ہمارے سننے والوں کے لیے معلوماتی بات ہوگی اور مبارکبادی کا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ. اور میں بہت کچھ عرض کرتا, ٹائم کم ہے, کہ جناب عباس کو راضی کرنا ہے نا تو ان کی ماں کو وسیلہ بنائیں. جناب عباس علیہ السلام اپنی مادر گرامی کا واسطہ اور وسیلہ رد نہیں فرماتے. 2 وسیلے رد نہیں فرماتے, ایک جناب سکینہ کا واسطہ دیں سلام اللہ علیہ, ایک ان کی ماں کا واسطہ دیں سلام اللہ علیہ. غازی منع نہیں فرماتے, رد نہیں فرماتے, باب الحوائج ہیں, فوراً دعا قبول ہوتی ہے. اچھا میں بھی محسوس کرتا ہوں, بلکہ میں نے آزمایا بھی ہے کہ ہم ام البنین کو ہدیہ درود پیش کریں بالکل تو وہ منت پوری ہوتی ہے, بالکل 100% ہوتی ہے. یہ دسترخوان جناب ام البنین کیا ہے؟ جی جی, یہ عرب میں تو بہت زیادہ ہے. میں کہوں گا آج کے سننے والوں کے لیے کہ جناب ام البنین کے دسترخوان کو رائج کریں, عام کریں. بی بی نے جب یہ فرمایا کہ آپ آج کے بعد مجھے فاطمہ نہیں کہیں گے, تو مولا نے بشارت دی کہ اللہ تمہیں 4 بیٹے دے گا, میں آج سے ہی تمہیں ام البنین کہتا ہوں. واہ واہ, اب آپ دیکھیے بیٹے بعد میں ہوئے ہیں, ام البنین کا لقب پہلے ملا ہے. صحیح. کیوں؟ محبت جناب سیدہ کی وجہ سے. تو یہ 4 بیٹوں کا نام پڑ جانا ام البنین, بنین 3 سے زیادہ ہوں تو بنین کہا جائے گا, لہٰذا ام البنین بیٹوں کی ماں, 3 سے زیادہ بیٹے, 3 یا 3 سے زیادہ بیٹوں کی ماں. ابھی تو بیٹے آئے نہیں دنیا میں, مولا نے فرمایا میں آج سے آپ کو ام البنین کہوں گا. اس وقت جناب علی نے ایک جملہ فرمایا کہ اے ام البنین, اب یہ بتاؤ تمہیں 4 بیٹے ملیں گے زہرا کے صدقے میں, تم کیا کرو گی؟ تو جناب ام البنین نے فرمایا کہ آپ فرمائیے. کہا کہ زہرا کے ایک بیٹے کو شہید کیا جائے گا. تو جناب ام البنین نے فرمایا کہ پھر میں آج سے ہی آپ سے وعدہ کرتی ہوں, جبکہ ابھی دنیا میں نہیں آئے, کہ میں اپنے 4 بیٹوں کو زہرا کے بیٹوں پہ قربان کروں گی. اچھا میرے ذہن میں ایک سوال اس وقت آگے میں پوچھتا ضرور کہ واقع کربلا میں مولا حسین کے ساتھ جو بھی ان کے صحابہ تھے وہ انتہائی باوفا تھے اور سب نے اپنی جانوں کو دے دی تھیں جانیں, لیکن وفا کا لفظ جو ہے صرف حضرت عباس سے منسوب ہے, اس کی کیا وجہ؟ بنیادی وجہ یہ ہے, جی جی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو ہمارے موضوع میں ہی آ گئی, اور آپ نے بڑا اچھا سوال کر لیا موضوع میں, کہ بی بی ام البنین کی وفا منتقل ہوئی ان 4 بیٹوں میں. 4 بیٹوں میں کیونکہ بڑے غازی سرکار تھے, تو بی بی نے جب مولا حسین علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں اسی وقت وعدہ لے لیا تھا کہ دیکھو میں تمہارے بابا کو وعدہ دے چکی ہوں کہ اپنے 4 بیٹوں کو زہرا کے بیٹوں پہ قربان کروں گی, لہٰذا تم پہلے اپنے 3 بیٹوں کو, بھائیوں کو اپنے سامنے شہید کرانا. چھوٹی بات نہیں ہے, کہہ دینا آسان ہے. تم اپنے 3 بھائیوں کو اپنے سامنے شہید کرانا, پھر تم شہید ہونا. حالانکہ بی بی کو اپنے خون پر, اپنے دودھ پر اعتماد تھا, لیکن صرف وہ وعدہ جو مولا علی سے کیا تھا کہ میں زہرا کے بیٹوں پہ اپنے 4 بیٹے قربان کروں گی. تو کہا کہ عباس, اب یہ وفا کی وہ دلیل ہے کہ غازی سرکار نے اپنے 3 بھائیوں کو شہید کرایا. پھر جب شہید ہوئے تو جو وفا کی بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سوال میں, مصائب نہیں ہے یہ ان کی فضیلت ہے, ان کے مصائب بھی ان کے فضائل ہیں, کیونکہ ایسے مصائب کسی ہو ہی نہیں سکتے, کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. تو جب غازی سرکار کے آنکھ میں تیر لگا, اور ایک آنکھ زخمی تھی اور دوسرے میں خون تھا, تیر تھا, تو اس وقت 1000 دفعہ سنی ہوئی روایت ہے, کہا کہ میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے.
آپ نے جب خون صاف کیا، وفا کی جو اصل دلیل ہے، اور بہت سی دلیلیں ہیں، غازی گئے تھے، پانی لے بھی آئے تھے، 7 محرم سے پہلے پانی لے کر آئے غازی، وہ فتح کر کے آئے ہیں، حالانکہ اس وقت بھی آپ تلوار لے کے نہیں گئے تھے، لیکن 7 محرم کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی تھی، جب پانی 7 کو ختم ہو گیا تھا۔ تو عرض یہ ہے کہ خون صاف ہو گیا، تو آپ نے مولا کے چہرے پر، زانو پہ سر تھا، چہرے کو دیکھا تو چہرہ مولا حسین کا دیکھ کر مسکرائے، یہ وفا کی دلیل۔ جب مسکرائے تو مولا نے پوچھا عباس یہ مسکرانے کا کون سا وقت ہے؟ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، سر پہ گرز لگا ہوا ہے، گردن زخمی ہے، تو اس وقت آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں اپنی ماں سے سرخ رو ہوں، میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تمہاری زندگی میں زہرا کے لال کو کوئی تیر نہیں لگنا چاہیے، واہ واہ واہ، اور میں نے آپ کو دیکھ کر میں خود سرخ رو ہوں کہ آپ کو کوئی زخم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وفا کی اتنی بڑی دلیل ہے۔ اس وقت غازی سرکار رضن بے قضائی و تسلیم لامر کہہ کے اس دنیا سے گئے اور وفا کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ سبحان اللہ، سبحان مولا اللہ، سلامت۔ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب بہت پیاری گفتگو رہی مولانا عباس کے سلسلے میں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت نے ہمیں رکھے۔ وقت دیا۔ عباس میں بھی عین علی صاف عیاں ہے، اس نام کے ہر حرف میں ایک راز نیا ہے، یہ عین علمداری سرور کا نشاں ہے، بے کا یہ بیاں ہے کہ بہادر یہ جمع ہے، ایمان الف ہے کہ یہ عقائے امم ہے، واہ، اور سین سے ظاہر ہے کہ سقائے حرم ہے، اس سے تو کوئی بڑھ کے یہاں شعر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پاک پروردگار سے ہم دعا گو ہیں کہ ہمیں غازی عباس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے میزبان اقبال حیدر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ جن کو شک ہے بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، مار کھائیں گے جب امام